اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام، درس فقہ کا سلسلہ آپ کی خدمت میں مسلسل پیش کیا جا رہا ہے، اور اس سلسلے کے تحت جس عنوان پر گفتگو چل رہی تھی وہ گم شدہ مال پانے کے احکام ہے، یعنی وہ چیز کہ جو انسان کو کہیں سے پڑی ہوئی ملے اور جس کا مالک معلوم نہ ہو۔ مالک معلوم ہے تو آپ نے اٹھا کر اس کو مالک تک پہنچانا ہے، لیکن اگر مالک معلوم نہ ہو تو پھر سوال یہ تھا کہ آیا کوئی ایسی نشانی ہے کہ جس سے مالک تک پہنچا جا سکتا ہے؟ تو احکامات الگ تھے جس کا تذکرہ ہو چکا۔ نہیں، کوئی نشانی موجود نہیں ہے، مال کے مالک تک نہیں پہنچا جا سکتا، تو کیا ذمہ داری؟ اس کی گفتگو بھی ہو چکی۔ جہاں نشانی موجود ہے اور چیز 1 درہم یا اس سے زیادہ کی ہے، وہاں حکم یہ تھا کہ آپ نے اعلان کرنا ہے۔ بیان کر دیا گیا کہ اعلان کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ کو مال کا مالک یا کوئی دعویٰ کرنے والا آ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا مال ہے۔ آپ نے جو سوال پوچھنا تھا سوال پوچھ لیا، اس نے نشانیاں بتا دی، کیا آپ پر لازم ہو جاتا ہے کہ آپ مال اسے دے دیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے آپ کو ایک ڈاؤٹ ہو، کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی اتنا دیرینہ دوست ہے، اتنا قریبی دوست ہے، رشتہ دار ہے، بھائی ہے۔ دیکھیں، بھائی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کا موبائل اس کا ہو جائے گا۔ بھائی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرض کرے کہ اس کے جیب سے کوئی بٹوا گرا ہے تو وہ اس کا ہو جائے گا۔ اسے بھی LIC نمبر یاد ہے، اسے ہی مثال کے طور پر اس کے بھی والد کا نام وہی ہے، اس کا ایڈریس بھی وہی ہے، نشانیاں موجود ہے اس کے پاس، وہ بتا کر آپ سے تقاضا کریں۔ آپ کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ بندہ شاید وہ نہیں ہے، لیکن نشانیاں ساری بتا دی، کیا ذمہ داری؟ شریعت ہی کہتی ہے کہ نشانیاں بتانے کے بعد بھی اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے تو آپ نے اسے مال نہیں دینا، آپ کو اپنا اطمینان مکمل کرنا ہے، کیونکہ آپ نے اطمینان سے پہلے دے دیا اور وہ مالک کے علاوہ کوئی اور مال نکلا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے کوتاہی کی۔ نہیں، آپ کو اطمینان آ گیا کہ ٹھیک ہے نشانیاں بتائیے، اوکے، باقی میں پیچھے کسی کو جانتا وانتا نہیں ہوں کہ یہ کون ہے کیا ہے، اور چیز کی نشانی اس نے اس طرح سے بتائی، پورا اعتماد تھا تو آپ نے دے دیا۔ اب معلوم ہوا کہ کوئی اور آ کے لے گیا، آپ کی ذمہ داری نہیں۔ لیکن اگر آپ کو اطمینان نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مال کے مالک کو اس وقت تک یہ مال نہ دیں، یا دعویٰ کرنے والے کو، جب تک آپ کو اطمینان نہ ہو جائے کہ یہ مال اس کا ہے۔ مسئلہ نمبر 2540، اگر کسی کو کوئی چیز مل جائے، دوسرا شخص کہے کہ میرا مال ہے اور اس کی نشانیاں بھی بتا دیں، تو وہ چیز اس دوسرے شخص کو اس وقت دینا ضروری ہے جب اسے اطمینان ہو جائے کہ یہ اسی کا مال ہے۔ ایسا ہوتا ہے، بچے بھی اس طرح کا مذاق کرتے ہیں، دھوکے باز بھی لوگ آ سکتے ہیں کہ جنہیں چیزیں معلوم ہوتی ہیں بعض اوقات، لیکن ان کے فیس ایکسپریشن، ان کا اسٹائل آپ کو بتاتا ہے، یا کبھی کبھی آپ کو خود تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ مجھے اور مزید اطمینان کرنا چاہیے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اطمینان کریں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں نشانی بتا دی تو میری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ یہ لازم نہیں ہے کہ وہ شخص ایسی نشانیاں بتائے کہ عموماً مال کا مالک اس طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا۔ جو میں نے آپ سے کہا کہ وہ نوٹ کا نمبر نہیں پوچھ سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ نوٹ کا نمبر بتاؤ، ٹھیک ہے؟ یا بعض اوقات گاڑی کے اندر کلومیٹر کا نشان ہو سکتا ہے کہ کتنی کلومیٹر گاڑی چل کر آئی ہے، ممکن ہے کہ مالک کو کلومیٹر کی ایگزیکٹ جو ہے وہ فگر یاد نہیں ہو۔ ہاں، وہ ایسا بتا سکتا ہے کہ 1.5 لاکھ کلومیٹر سے کچھ زیادہ چلی ہوئی ہے، جو ایک نشانی ہو سکتی ہے کہ ہاں بھائی اس گاڑی میں ایک نشانی یہ بھی کہ 1.5 لاکھ سے اوپر چلی ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ نمبر 2541، کہ اگر کوئی شخص، اور یہ بہت زیادہ ہے، لا علمی کی وجہ سے بھی اور لاپرواہی کی وجہ سے بھی، کہ آپ چیز اٹھاتے ہیں اور چیز اٹھانے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ میری نہیں ہے، یا آپ کو اس میں دلچسپی نہیں نظر آئی، آپ اسے وہیں پہ واپس رکھ دیتے اور کوئی دوسرا اٹھا کے نکل پڑا، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ چیز اٹھا کے اعلان بھی کرتے، شور بھی کرتے، بھائی یہ موبائل کس کا ہے؟ آپ نے دیکھا کوئی بھی نہیں ہے کہ جو کہے میرا موبائل ہے، سارے ایماندار بیٹھے، آپ نے دوبارہ جا کے موبائل رکھ دیا کہ میں اپنے سر پہ کیوں ذمہ داری لوں، مجھے تو 1 سال تک اعلان کرنا پڑے گا۔ آپ نے اٹھا لیا، اب آپ کو اعلان کرنا پڑے گا، آپ دوبارہ اسی جگہ پہ سینٹی میٹر کے اعتبار سے نوٹ کر کے بھی ایگزیکٹ وہیں رکھ دیں کہ بھائی یہ ایسے ہی پڑی ہوئی تھی، آپ کی ذمہ داری ادا نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی اور اسے اٹھا کے لے گیا اور وہ مال کے مالک تک نہیں پہنچی، مال کا مالک آپ سے مطالبہ کر سکتا ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہیں۔ اسی لیے کہا گیا تھا کہ احتیاط کریں اور چیز نہ اٹھائیں۔ 2541، کسی شخص کو جو چیز ملی ہو اور اس کی قیمت 1 درہم تک پہنچے، اور اعلان کرانا ذمہ داری ہے، کیونکہ 1 درہم تک پہنچنا کافی نہیں تھا، ایسی جگہ سے ملے کہ جہاں سے مالک تک پہنچا جا سکتا ہے، تو اعلان کرانا ذمہ داری تھی۔ اس نے اس چیز کو اٹھا کے مسجد میں رکھ دی، یا میں ایسی جگہ رکھ دیتا ہوں جہاں زیادہ تر لوگوں کی نگاہ پڑے گی، جس کی ہوگی وہ خود آ کے لے جائے گا۔ فرمایا کہ
اگر وہ چیز اس طرح سے تلف ہو جائے، کوئی اٹھا کے لے جائے، اسے نقصان پہنچا دے، تو ایسی صورت میں جسے مال ملا تھا، جس نے اٹھا کے مال رکھا تھا، وہ اس کا ذمہ دار ہے اور مال کے مالک کو اس کا عوض دے گا۔ مسئلہ نمبر 2542، چیز ایسی ہے، یہ بھی ممکن ہے اور بہت زیادہ ممکن ہے کہ پیریشیبل چیز ہے۔ پیریشیبل چیز کا مطلب ہے کھانے پینے کی چیز ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ چیز کو میں نے اٹھا کے رکھا، اس کی ایکسپائری ڈیٹ ہے، وہ 3 مہینے کے بعد 4 مہینے بعد ضائع ہو جائے گی، یا فرض کریں کہ چیز ایسی ہے کہ جو بائی ڈیفالٹ ضائع ہو جاتی ہے، ایکسپائری ڈیٹ نہ ہو تو بھی ضائع ہوتی ہے، دہی ہے، دودھ ہے، فروٹ ہے، ایک لمٹ ہے کہ اس کے بعد وہ چیز نیچرلی طور کے اوپر ضائع ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اب آپ بولے نہیں، مجھے تو شریعت نے کہا ہے کہ میں 1 سال تک اعلان کروں گا چاہے وہ میرے گھر میں سڑا ہوا مال پڑا رہے۔ ایسا نہیں، شریعت بھی سمجھدار اور حکمت رکھنے والی ہے، اور آپ کو بھی حکمت اور عقل سے کام لینا ہے، مگر اپنی حکمت و عقل کو جیسے آپ سمجھ رہے، آیا وہ حکمت و عقل ہے یا نہیں، یہ شریعت سے آپ کو رجوع کرنا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک اپنی خصوصیات کے ساتھ وہ چیز باقی رہ سکتی ہے، مثلا ہر چیز کی اپنی مدت ہے، فروٹ ہے، کچھ فروٹ ہے وہ 1 مہینے تک باقی رہتے ہیں، کچھ فروٹ ہے وہ 2 دن کے بعد خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے مثلا ڈیری آئٹمز ہے، ممکن ہے کہ وہ 2 مہینے تک چلتی ہو، ممکن ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہو، دودھ جیسی چیزیں ہو 5-6 دن کے بعد خراب ہو جاتی۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ کب تک اس کی خصوصیت، اس کی کوالٹی باقی رہتی ہے، وہ استعمال کے قابل رہتا ہے، تب تک اعلان کرنا ہے۔ اور اس کے بعد اب کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد 2 صورتحال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اس کی قیمت طے کرے اور اپنے لیے رکھ لی، خود استعمال کر لے، کوئی اشکال نہیں ہے، اور اعلان کرتے رہے، جب بھی مالک ملے اسے اس کی قیمت دے دے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اسے بیچ دے اور اس کی قیمت کو اپنے پاس سنبھال کے رکھے، اور قیمت کو سنبھالنے کے بعد اعلان کرتے رہے، جب بھی مالک ملے اسے اس کی قیمت دے دے۔ یہ دونوں طریقہ کار ممکن ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی ایسی چیز مل جائے جو 1 سال تک باقی نہ رہتی ہو، تو ضروری کہ ان تمام خصوصیات کے ساتھ کہ جب تک وہ باقی رہے اس چیز کی حفاظت کرے، اور اس کی قیمت میں جو اہمیت رکھتی ہو، یعنی اس کی وجہ سے اس کی قیمت اونچی نیچی ہوتی ہے، کہ چیزیں تو سب پرانی ہوتی ہے، موبائل ہے پرانا ہو رہا ہے مگر سال تک اس کو کوئی اس کے اندر کمی نہیں آ جائے گی۔ کوئی چیز ایسی کہ جس کی خصوصیات میں کمی آئے گی، جیسے فروٹس میں، ڈیری آئٹمس کے اندر کمی آتی، چاول جتنا پرانا ہو جائے کوئی مشکل نہیں ہے، مگر ممکن ہے کہ دالوں میں کیڑا لگ جاتا ہو، تو اس کی قیمت میں اگر کوئی چیز اہمیت رکھتی ہے، اس وقت تک اس کی خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلان کرے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ اس مدت کے دوران وہ اعلان بھی کرواتا رہے۔ پھر بھی مالک کا مالک نہ ملے تو اس کی قیمت کا تعین کر کے، اسے طے کر کے اپنے لیے بھی رکھ سکتا ہے، اور یہ بھی کر سکتا ہے کہ اسے بیچ دے اور اس کی پیسوں کی حفاظت کرے۔ دونوں صورتوں میں اعلان جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ اگر اس کا مالک مل جائے تو رقم اسے دے دے، اگر آپ نے خریدی تھی، آپ نے جو رقم رکھی تھی، کسی اور کو بیچی تھی تو اس کی جو رقم ملی تھی، اور اگر 1 سال تک مالک نہ ملے تو پھر کیا کرے؟ پھر آپ کو بتا دیا تھا پہلے ہی کہ آپ جو ہے وہ اپنے پاس بھی اسے رکھ سکتے ہیں، مالک بن کر نہیں، حفاظت کے طور پہ رقم رکھے رہے، اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس رقم کو مال کی مالک کی طرف سے صدقہ کر دیں۔ اس کے ساتھ اپنی گفتگو کو ہم ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی گفتگو کے اندر مزید مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔